اور وسیم اور زریون کی کیا رپورٹ ہے, کیا بنا؟ وہ دونوں بہت تیزی سے اپنی لوکیشن تبدیل کر رہے ہیں. کار میں جو ٹریکر لگا ہوا تھا وہ 6 ماہ پہلے ہی بند کروا دیا گیا تھا. سر مجھے لگتا ہے کہ انہیں کوئی بچانا چاہتا ہے. دشمن چاہے جتنا بھی شاطر ہو, کہیں نہ کہیں بے وقوفی ضرور کرتا ہے. آپ دیکھیے گا یہ بھی کریں گے. مامی اب میں کسی کو بھی میرے اور زریون کے بیچ میں نہیں آنے دوں, اور کسی سے بھی مطلب کسی کو بھی, سمجھیے آپ؟ زریون نے پتہ نہیں مجھ سے کتنے جھوٹ بولے. بطول پر الگ ظلم ہو رہا ہے. وہ رہا نا زریون سے شادی کرنے لگی ہے. کیا بے وقوفی کر رہی ہے وہ؟ مجھے روکنا ہے اسے, منع کرنا ہے اسے. نمبر بند ہے اس کا, اور اس وقت وہ کسی کی نہیں سنے گی. تارا آنٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی. تارا مر گئی؟ تم زریون سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں نہ کروں میں یہ؟ اور آپ مجھے کیسے روک سکتی ہیں؟ مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اس نے, لڑی بھی نہیں مجھ سے. ایسا لگے جیسے آپ ہی ہوں. کانفیڈنٹ تو ہے مگر اس سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کیسے سروائیو کرے. آپ ہیں نا اس کے ساتھ؟ ارمان ایک بات میں جان گیا ہوں کہ یہ وہ رہا نہیں ہے, بدل گئی ہے بہت. اور رہا تو بہت بہادر ہے, تم تو جانتے ہی ہو اسے بچپن سے. جانتا ہوں, رہا بہت سی باتوں سے لا علم ہے. بہت ٹھوکریں کھا کے اس مقام تک پہنچی ہے وہ. زندگی نے اسے اتنا دیا نہیں جتنا چھین لیا. یہ کون ہے جس کی وجہ سے آپ ہی نے منع کیا ہے؟ عدیل صاحب. یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے, اور جو کچھ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا نا, تو اس کے سامنے یہ چھوٹا سا تحفہ کچھ بھی نہیں. دوستو, ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے, کیونکہ اب یہاں پر راہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے, اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر. اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے, زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین, تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے. اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے, اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے, اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے. اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے. یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے. جس کے بعد اب راہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں, اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی. وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں. یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون. وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے راہا سے, اور راہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے, کیونکہ راہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا. اسی لیے اب راہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ. دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں, اور وہیں پر راہا اور زریون موجود تھے, اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. آسیہ بیگم تو ویسے ہی راہا کو پسند نہیں کرتیں. وہ راہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو, تو راہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد. جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ, اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا. یہ سن کر راہا کہتی ہے, بس مامی بس, اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی. یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون. اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ راہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے. جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے, اور کہتی ہے کہ راہا اور زریون شادی کر رہے ہیں. یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے.
خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ راہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی۔ جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ راہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن راہا کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت راہا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راہا شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راہا کو اور کہتی ہیں راہا تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو راہا بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا راہا زریون سے واقعے میں ہی شادی کر لے گی یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر راہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے۔ جس کے بعد اب راہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے راہا سے، اور راہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ راہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب راہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر راہا اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی راہا کو پسند نہیں کرتیں، وہ راہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو راہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد۔ جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر راہا کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ راہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہا اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر
کہ رہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی۔ جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ رہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن رہا کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت رہا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر رہا شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں رہا کو اور کہتی ہیں رہا تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو رہا بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رہا زریون سے واقعے میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر رہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے۔ جس کے بعد اب رہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے رہا سے، اور رہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ رہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب رہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر رہا اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی رہا کو پسند نہیں کرتیں، وہ رہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو رہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد۔ جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر رہا کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ رہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ رہا اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ رہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ رہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے،
یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی۔ جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ رہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن رہا کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت رہا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راہا شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راہا کو اور کہتی ہیں راہا تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو راہا بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا راہا زریون سے واقع میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر راہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے۔ جس کے بعد اب راہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے راہا سے، اور راہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ راہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب راہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر راہا اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی راہا کو پسند نہیں کرتیں، وہ راہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو راہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد۔ جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر راہا کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ راہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہا اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ راہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی؟
جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ رہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن رہا کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت رہا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راہا شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راہا کو اور کہتی ہیں راہا تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو رہا بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رہا زریون سے واقعے میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر رہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے، جس کے بعد اب راہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے رہا سے، اور رہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ رہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب رہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر راہا اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی راہا کو پسند نہیں کرتیں، وہ راہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو راہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد، جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر راہا کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ رہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ رہا اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ رہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی۔ جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ رہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے
آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن راہا کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت راہا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راہا شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راہا کو اور کہتی ہیں راہا تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو راہا بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا راہا زریون سے واقعے میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر راہا کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے، جس کے بعد اب راہا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے راہا سے، اور راہا اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ راہا اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب راہا یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر راہا اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی راہا کو پسند نہیں کرتیں، وہ راہا سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو راہا بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد، جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر راہا کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ راہا اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے، جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہا اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راہا ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ راہا کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی، جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ راہا جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن راہا کو روکو،
وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت راحہ کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راحہ شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راحہ کو اور کہتی ہیں راحہ تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو؟ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو راحہ بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا راحہ زریون سے واقع میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پر راحہ کے سامنے زریون کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے یہ سب کچھ جان کر، اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا شاہزین کے پاس اور اسے کہتی ہے زریون نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں شاہزین، تم ٹھیک کہتے تھے کہ زریون ہی تھا اس سب کے پیچھے، اسی نے ہماری کمپنی برباد کری ہے اور نانا جان کا گھر بھی ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ بطول پر الگ ظلم کر رہا ہے، اسے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یہ سن کر اب شاہزین بھی کافی زیادہ حیران تھا کہ آخر زریون کس قسم کا انسان ہے، جس کے بعد اب راحہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ زریون کو چھوڑے گی نہیں اور وہ اس کا کھیل اسی پر الٹ دے گی۔ وہ کال کرتی ہے زریون سے اور کہتی ہے کہ جب ارمان اور بطول ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو اب ہم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے زریون، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے راحہ سے، اور راحہ اب اسے پھنسانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ راحہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ زریون کو ابھی سب کچھ سچ بتا دے گی تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اسی لیے اب راحہ یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے زریون کے ساتھ۔ دوسری طرف آسیہ بیگم باہر گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور وہیں پر راحہ اور زریون موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم تو ویسے ہی راحہ کو پسند نہیں کرتیں، وہ راحہ سے کہتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو راحہ بھی انہیں جلانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور زریون شادی کر رہے ہیں بہت جلد، جس کے بعد کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے آسیہ اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی دونوں نے میری بچی کا گھر برباد کیا ہے نا۔ یہ سن کر راحہ کہتی ہے بس مامی بس، اب میں اپنے اور زریون کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر تو اب کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا زریون، اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ راحہ اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ جس کے بعد آسیہ گھر پہنچ کر یہ خبر سب سے پہلے عدیل کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ راحہ اور زریون شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عدیل حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ جس کے بعد آسیہ کہتی ہے کہ راحہ ہی تھی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کیا ہے، خدا غارت کرے اسے۔ دوسری طرف یہ زریون بتاتا ہے وسیم کو جا کر کہ راحہ کی امی تارا کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وسیم کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تارا مر گئی۔ جس کے بعد اب ادھر ارمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ راحہ جو ہے وہ زریون سے شادی کر رہی ہے۔ آتا ہے یہاں پر عدیل ان کے پاس اور کہتا ہے ارمان کچھ بھی کرو لیکن راحہ کو روکو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہے؟
یہ سن کر ارمان کہتا ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس وقت راحہ کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ دوسری طرف جب زینب بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آخر راحہ شادی کر رہی ہے اس زریون سے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کال کرتی ہیں راحہ کو اور کہتی ہیں راحہ تم آخر کیسے زریون سے شادی کر سکتی ہو، اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ تو راحہ بھی دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ میں آخر کیوں زریون سے شادی نہیں کر سکتی، اور آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا راحہ زریون سے واقع میں ہی شادی کر لے گی، یا تو وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔